بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے اپنے 300 لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچے ہوئے 700 مجاہدوں کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور مشرکین کا لشکر ان کے اور احد کے درمیان بہت سی جگہوں پر حائل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہمارے لیے نزدیک سے جا کر کے ان کا معائنہ کرے گا تاکہ وہ لوگ ہمارے اوپر کسی طرح کی سازش نہ کر سکیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ پھر ایک بہت ہی مختصر طریقہ احد کی طرف اختیار کیا جو پتھریلے راستوں سے بنو حارثہ کے علاقوں سے ہو کر اور ان کے باغوں سے ہو کر کے گزرتا تھا، اور اس طرح سے مشرکین کے لشکر کو مغربی جانب چھوڑ کر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اس حکمت عملی کے تحت۔ اور مسلمانوں کا گزر اس راستے سے مقام احد تک پہنچنے کے راستے میں ایک اندھے منافق کے باغ کے پاس سے گزرا۔ یہ اندھا منافق جب مسلمانوں کے لشکر کے گزرنے کی آہٹ سنتا ہے تو مٹی اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کے چہروں کی طرف پھینکنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آپ کو اپنے باغ میں داخل ہونے نہیں دوں گا، اگرچہ آپ اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگوں نے بڑھ کر کے اس کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ چھوڑ دو اسے، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، اور پھر جبل احد، جہاں کے جنگ احد، غزوہ احد واقع ہوا، جبل احد کی گھاٹی کے وادی کے کنارے اترے اور وہیں اپنے لشکر کو ترتیب دیا، مدینہ کی جانب اپنا رخ رکھا اور پیٹھ کو احد پہاڑ کی بلندیوں کی طرف کر لیا، اور اس طرح سے دشمنوں کا لشکر ان کے اور مدینہ کے درمیان ہو گیا۔ اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب دی اور جنگ کے لیے ان کی صفیں لگوائیں، اور 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کو جو کہ تیر اندازی میں ماہر تھے منتخب کیا، اور اس کی قیادت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری اوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور انہیں حکم دیا کہ وادی کے جنوبی جانب جو پہاڑ ہے جس کو بعد میں جبل الرمات کے نام سے جانا جانے لگا، اس پر ڈٹ کر کے رہ جائیں، جو کہ مسلمانوں کے لشکر سے جنوب مشرق کی جانب تھا، تقریباً 150 میٹر کی دوری پر۔ اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ دشمن اس پہاڑ کے پیچھے سے اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے اور مسلمانوں کو اپنے گھیرے اور اپنے نرغے میں نہ لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں سے یہی بات کہی بھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ان سے ہم سے گھوڑوں کو دور ہٹاتے رہو، پیچھے سے ہماری طرف نہ آ سکیں، اور اگرچہ تم ہمیں فتح پاتے ہوئے دیکھو تب بھی، یا اگر ہمیں شکست کھاتے ہوئے دیکھو تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا یہاں تک کہ
میرا پیغام تم تک نہ پہنچ جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا اور دشمن کو ہمارے پیچھے سے ہمارے پاس مت آنے دینا، اور اس پہاڑ سے کسی بھی صورت میں مت ہٹنا یہاں تک کہ میرا پیغام تم لوگوں کو نہ مل جائے۔ اس حکمت عملی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہاں پر معین کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جانب بقیہ لشکر کو مرتب کیا۔ لشکر کی داہنے حصے پر منذر ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بائیں حصے پر زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مدد کے لیے متعین کیا، اور زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ اگر خالد ابن الولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ ان کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، اور مسلمانوں کی صفوں میں سب سے آگے ان بہادروں کو رکھا گیا جن کے کارنامے مشہور تھے اور جن کی بہادری کا سب اعتراف کرتے تھے، اور جن کو اکیلے کئی لوگوں پر بھاری تصور کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے جنگ کی تمام تیاریاں، دشمن کے سامنے صف بستہ ہونے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، اور یہ 7 شوال کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لوگوں کو تب تک جنگ سے روک دیتے ہیں جب تک کہ وہ خود جنگ کا حکم نہ دیں، اور 2 درعیں پہن کر مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں، ان کو جنگ پر ابھارتے ہیں اور ثابت قدمی اور بہادری پر ابھارتے ہیں کہ دشمن سے مقابلے کے وقت پیٹ پھیر کر کے نہیں جانا ہے۔ ان کے اندر جوش بھرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی تلوار نکال کر کے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں کہ کون اس تلوار کو لے کر کے اس کا حق ادا کرے گا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صحابہ میں سے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کئی صحابہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس تلوار کو لے لیں، ان میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوتے ہیں، زبیر ابن عوام اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سب ہوتے ہیں۔ ان سب کو آپ تلوار نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ ابو دجانہ سماک ابن خارشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں اس کا حق کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے دشمنوں کے چہرے مارتے رہنا یہاں تک کہ تلوار مڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے حق کے ساتھ اس کو لوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو دجانہ سماک ابن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ ابو دجانہ ایک بہادر انسان تھے اور جنگ کے وقت اکڑ کر کے چلتے تھے، اور ان کی ایک ہری پگڑی تھی، جب وہ سر پہ باندھتے تو وہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ وہ اب اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلے ہیں، یا تو مر جائیں گے یا دشمنوں کا کام تمام کر کے لوٹیں گے۔ تو جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لی تو وہی اپنی سرخ لال پگڑی باندھی اور لوگوں کے درمیان اکڑ کر کے چلنے لگے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چال اللہ تبارک تعالیٰ کو عام حالات میں تو پسند نہیں ہے، ہاں البتہ اس جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ چال محبوب ہے۔ مکہ کا لشکر بھی اپنی تیاریاں مکمل کرتا ہے اور اپنی صفیں درست کرتا ہے۔ عام قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں رہتی ہے، جو لشکر کے بیچوں بیچ موجود رہتا ہے۔ وہ لشکر کے داہنے حصے پر وہ لوگ خالد بن الولید کو، اور بائیں حصے پر اکرمہ ابن ابی جہل کو، اور پیادہ لشکر پر صفوان ابن امیہ کو، تیر اندازوں پر عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو مقرر کرتے ہیں، اور جھنڈا مفرزہ کے ہاتھ میں رہتا تھا جو بنو عبدالدار کے تھے،
اور سب کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئیں۔ بنو عبد مناف کے ذمے وہ مناصب تھے جو وہ قصی ابن کلاب سے ورثے میں پا کر کے آئے تھے، اور کسی سے ان کی یہ ذمہ داری لینے کا حق نہیں بنتا تھا، اور زمانے جاہلیت کی ان تقالید کی پابندی کرتے آئے تھے وہ لوگ جس کو انہوں نے اپنے بزرگوں سے نسل در نسل سیکھا تھا۔ ہاں، عام قائد جو ابو سفیان تھے، انہوں نے قریش کو بدر کی ہزیمت اور شکست اور ان کے جھنڈا اٹھانے والے سردار نضر بن الحارث کی گرفتاری وغیرہ کی یاد دلا کر کے جوش دلایا، اور ان سے کہا کہ پورے جوش اور پورے غصے کے ساتھ اے بنو عبد الدار، ہاں تم ہمارے جھنڈے کے نگہبان ہو، اور بدر کے دن بھی تھے، تو اس دن ہمیں ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آج یہ جھنڈا پھر آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو یا تو یہ جھنڈا اس کے حق کے ساتھ لو اور ہمارا دفاع کرو، یا ہمارے اور اس جھنڈے کے درمیان راستہ چھوڑ دو، ہم تمہارے طرف سے کفایت کر جائیں گے۔ ابو سفیان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بنو عبد الدار جو ہے غصہ ہو کر کے ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ ہم جھنڈا آپ کے سپرد کرتے ہیں، اور کل جب ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوگا تو دیکھیں گے کہ ہم کیسے لڑتے ہیں۔ قریش کی جانب سے جنگ چھڑنے سے پہلے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ ابو سفیان انصار کی جانب پیغام بھیج کر کے کہتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے قوم کے لوگوں کے درمیان راستہ صاف کر دو، ان کو چھوڑ کر کے الگ ہو جاؤ، ہم تم سے پلٹ کر کے چلے جائیں گے، ان کو گرفتار کر کے لے کر کے، تم سے لڑنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں۔ لیکن یہ کوشش اس کی ایمان اور اسلام کے سامنے ناکام ہو جاتی ہے، اور انصار بہت ہی سخت اور کرخت لہجے میں اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کو بہت سخت سست سناتے ہیں، اور وہ ناکام وہاں سے پلٹ جاتا ہے۔ لڑائی کا وقت قریب آ جاتا ہے، دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ قریش ایک اور سازش رچتی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر سکے۔ ابو عامر نام کا ایک شخص جس کا نام کہ عبد عمر ابن سیفی تھا، اور جس کو کہ راہب کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق کہا، اور یہ زمانے جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کی سرداری ختم کر دی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے عام دشمنی مول لی۔ یہ مدینہ سے نکلا اور قریش کے پاس گیا، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے لگا، اور ان سے جنگ پر ابھارنے لگا، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ جب اس کی قوم کے لوگ اسے دیکھیں گے تو اس کی اطاعت کریں گے، اور اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہی شخص سب سے پہلے مکہ کے لوگوں کے ساتھ حبشیوں اور غلاموں میں سے نکلا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو اپنا تعارف کرا کر کے آواز دی کہ میں ابو عامر ہوں۔ لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا، اور اس نے چاہا کہ لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں اس کو شمار کرا کے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اور جب جنگ چھڑی تو سخت جنگ
لڑا یہ مسلمانوں کے خلاف اور ان پر پتھروں کی بارش کی، اور دوسری کوشش میں بھی قریش ناکام ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے میں، اور یہ ان کا خوف تھا مسلمانوں سے، اور یہ ان کی دہشت تھی جو مسلمانوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کا لشکر بھی بڑا تھا، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کے ہتھیار بھی زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ خوف زدہ تھے۔ قریش کی عورتیں بھی قریش کے لشکر کو جنگ پر ابھارتی ہیں، اس سلسلے میں کچھ اشعار کہتی ہیں تاکہ جنگ کے لیے ان کی ہمت بندھی رہے اور وہ پورے حوصلے کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کریں۔ اور اس کے بعد لڑائی کا وقت نزدیک آتا چلا جاتا ہے اور بالآخر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ جنگ کے واقعات تفصیل سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔